صفحہ نمبر 78۔ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال قدس سرہ العزیز۔ حضرت امیر کلال صحیح النسب سید ہیں۔ طریقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتساب حضرت بابا سماسی قدس سرہ سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مولد قریہ سوخار ہے جو سماسی سے 5 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ آپ کوزہ گری کا شغل رکھتے تھے۔ فارسی زبان میں کلال کو کوزہ گر کہتے ہیں۔ بیت: حضرت امیر کلال ابتدائے جوانی میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک روز رامیتین میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی لڑنے میں مشغول تھے کہ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی قدس سرہ کا گزر اکھاڑے پر ہوا۔ خواجہ ممدوح رحمۃ اللہ علیہ نظارہ کے لیے ایک دیوار کے سائے میں ٹھہر گئے اور حضرت امیر کے حالات میں محو ہو گئے۔ حضرت بابا کے خدام میں سے ایک نے پوچھا، اے مخدوم، آپ ان لوگوں میں جو بدعت مشغول ہے کس واسطے حیران ہیں؟ فرمایا کہ اس میدان میں ایک مرد ہے اور اس صید گاہ میں ایسا شکار ہے کہ کاملین زمانہ اس کی صحبت سے فیض یاب ہوں گے، کیونکہ اس کی پرواز نہایت بلند ہے۔ ہم اسی مرد کے منتظر ہیں، کاش وہ ہمارے جال میں آ پھنسے۔ اسی اثنا میں اچانک حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور ان کے دل کا پردہ خواجہ کی محبت کے جال میں آ پھنسا۔ خواجہ موصوف نے اسے قوت جاذبہ سے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ بے اختیار خواجہ کے پیچھے پیچھے ان کے دولت خانہ پر پہنچے۔ اسی روز حضرت خواجہ نے ان کو طریقہ عالیہ نقش بندیہ کی تلقین کی اور اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر کو کسی نے کبھی کشتی کے دنگل اور بازار میں نہیں دیکھا۔ اس واقعہ کے بعد آپ بطریق خواجگان ریاضت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ حضرت بابا کی تربیت کے سایہ میں درجہ تکمیل و ارشاد پر پہنچے۔ نقل ہے کہ متواتر 8 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دوشنبہ اور جمعے کے روز نماز شام سوخار میں پڑھتے اور نماز عشاء سماس میں حضرت بابا جی کے ساتھ ادا کرتے، پھر نماز فجر سوخار میں ادا کرتے۔ کسی کو بھی ان کے حال کی اطلاع نہ ہوئی۔ صفحہ نمبر 79۔ تقویٰ: ایک روز اتفاقاً رامیتین کے ایک باغ میں حضرت امیر نے اپنے کپڑے دھوئے۔ جب ان کو خشک کرنا چاہا تو فرمایا، کانٹوں کی باڑوں پر نہ پھیلاؤ، ایسا نہ ہو کہ باڑ کو نقصان پہنچے، اور نہ درختوں کی شاخوں پر پھیلاؤ، مبادا کہ شاخیں ٹیڑھی ہو جائیں، اور زمین پر بھی نہ پھیلاؤ تاکہ مویشیوں کی گھاس خراب نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ عاجز آگے پوچھنے لگے، اے امیر، آپ کپڑے کس طرح خشک کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے کپڑوں کو اپنی پیٹھ پر پھیلا کر پیٹھ سورج کی طرف کر کے خشک کر لیا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اگر باڑ کو نقصان پہنچے یا کسی درخت کی شاخ ٹیڑھی ہو جائے یا مویشیوں کی گھاس خراب ہو جائے تو باغ کے مالک کے آگے کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ عمل تم خلاف شریعت کرتے ہو۔ دوسرے کی ملک میں تصرف جائز نہیں۔ گناہ کو خواہ صغیرہ ہو سہل نہ سمجھو۔ آدمی گناہ کو سہل سمجھنے کے سبب سے دوزخ میں جاتا ہے۔ اسی حال میں حضرت امیر کی زبان مبارک سے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے، استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہتا۔ بعد ازاں فرمایا کہ راہ خدا کسی پر نہیں کھلتی جب تک وہ تقویٰ کو اپنا شعار نہ بنائے۔ یہ بیعت کے بعد کا حال ہے۔ زہد: جب امیر تیمور نے سمرقند میں قیام کیا تو ایک قاصد کو حضرت امیر کلال کی جب امیر تیمور نے سمرقند میں قیام کیا تو ایک قاصد کو حضرت امیر کلال کی خدمت میں بھیجا، یہاں آپ قدم رنجاں فرمائیں اور اس ولایت کو اپنے قدم مبارک سے مشرف کریں، کیونکہ ہمارا آنا دشوار ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، سورۃ النمل آیت نمبر 34۔ تحقیق: بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت امیر کی خدمت میں آیا، حضرت نے عذر کیا، فرمایا، ہم اسی جگہ دعا گوئی میں مشغول ہیں۔ اپنے صاحبزادے امیر عمر نام کو عذر خواہی کے لیے بھیجا اور اسے فرما دیا کہ امیر تیمور کو تم انعام دو یا جاگیر دو، تم ہرگز قبول نہ کرنا۔ اگر قبول کرو تو ہمارے پاس نہ لانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے کو قبول نہیں فرمایا۔ اگر تم قبول کرو گے تو اپنے جد بزرگوار کی مخالفت کرو گے۔ صفحہ نمبر 80۔ علاوہ ازیں درویش ہر وقت مومنوں کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر وہ دنیا کی طرف میلان کریں تو ان کی دعا حجاب میں ہو جاتی ہے،
جب امیر عمر امیر تیمور کے پاس پہنچے تو عذر خواہی کی اور چند روز کے بعد اجازت طلب کی۔ امیر تیمور نے کہا کہ میں نے تمام بخارا تمہیں عطا کیا۔ سید ممدوح نے قبول نہ کیا۔ تیمور نے کہا سارا نہیں تو کچھ حصہ قبول کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا کہ اجازت نہیں۔ تیمور نے کہا کہ میں حضرت امیر کے مناسب حال کیا بھیجوں کہ ہمارا تقرب ہو جائے۔ سید امیر عمر نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ درویشوں کے دل میں تمہارا تقرب ہو جائے تو تقوی اور عدل کو اپنا شعار بناؤ، کیونکہ حق تعالی خاصان حق کے قرب کا ذریعہ یہی چیزیں ہیں۔ وفات مرض اخیر میں حضرت امیر نے اپنے اصحاب کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی مطابقت کا حکم دیا۔ اس پر اصحاب نے عرض کیا حضرت خواجہ نے ذکر جہر میں آپ کی مطابقت نہیں کی۔ حضرت امیر نے فرمایا اس میں ان کا کچھ اختیار نہیں، جو عمل ان پر پیش کیا گیا والبتہ حکمت الہی ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں حضرت امیر قدس سرہ کا سن وفات روز پنجشنبہ 8 جمادی الاولیٰ 772 ہجری مذکور ہے۔ مزار مبارک سوخار میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر کے 114 خلفاء تھے۔ صفحہ نمبر 81 امام الاولیاء حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ العزیز کے احوال و آثار۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی ولادت باسعادت 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں مستند ترین تذکرات میں اس قدر مرقوم ہے کہ حضرت بابا سماسی مریدین کی ایک جماعت کے ساتھ بخارا کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا اس شہر سے عجیب و غریب قسم کی لطیف خوشبو مشام جان کو معطر کر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ ولایت کا کوئی عظیم الشان فرد اس سرزمین میں ظہور کرنے والا ہے۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ آپ کا گزر وہیں سے ہوا تو حضرت بابا سماسی نے فرمایا اس لطیف خوشبو میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یقیناً وہ ہستی جس کا ہمیں انتظار تھا، جس کے نور عرفان سے چار دانگ عالم منور ہو جائے گا، وہ عالم امکان میں جلوہ افروز ہو چکی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس خوشبو کے پیچھے پیچھے بخارا کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مولد مبارک تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ العزیز کو اس دنیا میں قدم فرمائے صرف 3 دن گزرے تھے۔ حضرت خواجہ کے احوال و آثار اور آپ کے مقام کا صحیح تعین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ادوار اور صدیوں کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے وسط ایشیا کا علاقہ منگولوں کی بربریت اور ہولناکیوں سے شعلہ زار بنا ہوا تھا۔ کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ اہل اسلام کی تہذیب و ثقافت، پاکیزہ اسلامی اقدار سب تہس نہس ہو چکی تھی۔ انسانیت چنگیزیوں کی دست برز سے نوحہ کنا تھی۔ جس طرح فطرت الہیہ کا اصول ہے کہ ہر شر انتہا پر پہنچنے کے بعد خیر کے لیے جگہ بنا دیتا ہے اور خزاں کے بعد بہار کا دورہ ہوتا ہے، بعین ہی اس تاخت و تاراج اور بربادی و خون ریزی کے بعد چمن زار ہست بود میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا وجود اقدس ابر بہارا بن کے آیا، جس نے ملت بیضا کے کشت زار کو از سر نو اتباع سید عالم کی برکات سے زعفران زار بنا دیا۔ صفحہ نمبر 82 آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آداب طریقت کی تعلیم بظاہر سید امیر کلال سے ہے، مگر حقیقت میں آپ اویسی ہیں، کیونکہ آپ کی تربیت حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کی روحانیت سے ہوئی ہے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں اوال احوال اور غلبات جذبات و بے قراری میں راتوں کو میں نواح بخارا میں پھرا کرتا اور ہر مزار پر جاتا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ قبلہ کی جانب سے دیوار شق ہو گئی اور ایک بڑا تخت ظاہر ہوا۔ تخت پر ایک بزرگ بیٹھا ہے جس کے آگے ایک سبز پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس تخت کے گرد ایک جماعت حاضر ہے۔ میں نے اس جماعت میں خواجہ محمد بابا سماسی کو دیکھا اور جان لیا کہ یہ جماعت گزشتہ بزرگوں کی ہے، مگر دل میں خیال گزرا وہ جماعت اس بزرگ جماعت میں کون ہے۔ اتنے میں اس جماعت میں سے ایک نے کہا وہ خواجہ عبدالخالق ہیں، اس جماعت میں ان کے خلفاء ہیں۔ خلفاء کے نام گن گن کر اس نے ہر ایک کی طرف اشارہ کیا، یہ خواجہ احمد صدیق ہیں۔ جب خواجہ محمد بابا سماسی تک پہنچا تو اشارہ کر کے کہا تم نے ان کو حالت حیات میں دیکھا ہے، یہ تیرے شیخ ہیں، انہوں نے تجھے کلاہ دی، کیا تو ان کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں، کلاہ کا قصہ بہت پرانا ہے، مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے کہا وہ کلاہ تیرے گھر میں ہے، تجھے ایک کرامت عطا ہوئی، جو بلا نازل ہو وہ تیری برکت سے دور ہو جائے گی۔ پھر اس جماعت نے کہا غور سے سنو، حضرت خواجہ بزرگ ارشادات فرمائیں گے جو چودے راہ حق کے سلوک میں کام آئیں گے۔ میں نے اس جماعت سے درخواست کی میں حضرت خواجہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ پردہ آگے سے اٹھا دیا،
میں نے حضرت خواجہ کو سلام کیا۔ حضرت نے جواب دیا اور ارشادات فرمائے جو سلوک کی ابتدا، وسط اور انتہا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں ایک ارشاد جس کی آپ نے تاکید فرمائی یہ تھا: ہر حال میں جادہ شریعت و استقامت پر قدم رکھنا چاہیے، عزیمت و سنت پر عمل کرنا رخصت و بدعت ہے اور رخصت و بدعت سے دور رکھنا ہے۔ ان میں ایک ارشاد جس کی آپ نے تاکید فرمائی یہ تھا کہ ہر حال میں جادہ شریعت و استقامت پر قدم رکھنا چاہیے، عزیمت و سنت پر عمل کرنا رخصت و بدعت سے دور رہنا چاہیے، ہمیشہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنانا، اخبار رسول اور آثار صحابہ کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا امیر سید کلال کی خدمت میں روانہ ہو جانا۔ جب تو پشتہ فضاؤں پر پہنچے گا ایک بوڑھا ملے گا جو تجھے گرم روٹی دے گا، روٹی لے لینا۔ حضرت عزیزہ کی کلہ جو تیرے پاس ہو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ بعد ازاں اس جماعت نے مجھے ہلا دیا، میں ہوش میں آ گیا۔ صبح کو میں فوراً اپنے مکان میں گیا اور متعلقین سے کلہ کا قصہ دریافت کیا۔